السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 10ویں حدیث کریں گے، بہترین صدقہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنی وابدأ بمن تعول۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جسے آدمی دینے پر مالدار ہی رہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ یعنی ایسا صدقہ کرنا کہ جس کو کرنے کے بعد انسان غریب نہ ہو جائے، صدقہ کرنے کے بعد بھی اس حالت میں ہو کہ وہ یعنی جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے، اتنا خرچہ نہ کر دے کہ بعد میں وہ لوگوں سے مانگتا پھرے یا قرضے لیتا پھرے، خود غریب ہو جائے۔ اور دوسری بات، ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، یعنی کہ اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے خرچ کرنے کا؟ قرابت داروں کا۔ قرابت دار کون؟ یعنی جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہاں خرچ کرنے کی ترتیب بتا دی گئی ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ لِلْخَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ، یعنی کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے کون حقدار ہیں صدقے کے؟ والدین۔ کیسے حقدار ہیں؟ یعنی جب اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری کن پر آتی ہے؟ ان کے بچوں پر آتی ہے۔ اگر بچے ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، یعنی ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے قیامت والے دن اس کے پوچھ کا سبب بنے گا۔ والدین کے بعد سب سے پہلے، پھر اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد یتیم، پھر مسکین، پھر وہ اپنی سبیل یعنی کہ جو ہوتے ہیں مسافر۔ حدیث میں آتا ہے، اپنے آپ سے ابتدا کرو، کچھ بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لیے ہے۔ یعنی سب سے پہلا صدقہ کس کے لیے ہے؟ خود اپنے اوپر پہلے صدقہ کرو، کہ یہ نہ ہو کہ خود آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، خود اتنے غریب ہیں اور لوگوں پہ خرچے کر رہے ہیں۔ نہیں، پہلے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اپنے جسم کا، اپنے اعضاء کا، کیونکہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے قیامت والے دن کہ آپ نے اس کی کیئر کیسے کی۔ اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا، اگر مثلا کوئی بہت ہی بیماری ہے انسان کو اور وہ جان بوجھ کے علاج نہیں کروا رہا کہ کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا، خود کچھ نہیں ہوتا، یا پھر پیسے خرچ کرنے سے ڈر رہا ہے کہ اب میں اس بیماری کے لیے پیسے خرچ کروں، اتنے ٹیسٹ فضول میں کرواؤں، بے شک مجھے پتہ ہے صحیح ہوں گے ٹیسٹ، فضول میں ٹیسٹ کرواؤں اور میرے پیسے خرچ ہوں گے۔ نہیں، آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر اپنے جسم پر خرچ نہیں کرے، اپنی بیماری پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے کھانے پینے پر، اس کی پوچھ ہوگی قیامت والے دن، اس کا حساب لیا جائے گا کہ یہ امانت تھی۔ کیسے امانت ہے؟ اگر آپ خود بیمار رہیں گے، اگر آپ خود اپنی کیئر نہیں کریں گے تو آپ کسی کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ہی کیئر نہیں کریں گے تو آپ دین کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دین کے لیے ایک قوی مومن ہونا ضروری ہے۔ ایک قوی مومن ہی دین کو پھیلا سکتا ہے، دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ قوی مومن کیسے؟ ایک طاقتور، مضبوط، تندرست مومن۔ ایک کمزور مومن کبھی بھی کوئی بات دوسرے کو نہیں بتا سکتا۔ کیسے نہیں بتا سکتا؟ وہ خود ہی بیمار ہوگا، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اٹھ کر کسی کو میسج کنوے کر سکے۔
اس کے بعد اپنے بعد کس کا حق ہے؟ قرابت داروں کا، یعنی قریبی رشتہ داروں کا۔ قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین، پھر ماں، پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اولاد آ جاتی ہے، بیوی بچے سب۔ اس کے بعد جو بچ جائے اس میں سے تو دوسروں پر خرچ کرے۔ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اہل و عیال کا، یعنی گھر والوں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اب یہاں ایک قرابت داروں پر ایک حدیث آتی ہے کہ ان پر خرچ کرنا کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے پر 1 اجر ہے، اور رشتہ داروں کو صدقہ دینے پر 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ کیسے؟ یعنی آپ کے خاندان میں کوئی شخص غریب ہے، اس کو صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ مانگ بھی نہیں رہا، اس شرم سے کہ وہ آپ اس کے رشتہ دار ہیں تو کیا کہیں گے کہ، یعنی 100 مسائل ہوتے ہیں، لوگ نہیں مانگتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ مستحق ہے، اس کو ضرورت ہے، تو آپ اس کے اوپر صدقہ کریں گی تو ایک صدقہ، 1 اجر آپ کو صدقے کا ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ملے گا۔ اور اگر ہم رشتہ داروں کو اگر ہم رشتہ داروں کو صدقہ نہیں کرتے، ان کے غریب ہوتے ہوئے، یا ویسے ہی گفٹس وغیرہ نہیں دیتے، ان کے اوپر کچھ صلہ رحمی نہیں کرتے، تو کیا وعید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا، یعنی وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو قطع رحمی کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم قطع رحمی کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہے۔ ایسے نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کسی کی مدد کے بغیر، کسی انسان کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کریں گے، ان کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھیں گے، ہر وقت لڑائی جھگڑے، ان سے الگ ہو کر رہ جائیں گے، تو جب ہم پر کوئی مشکل وقت آئے گا تو وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے، وہ بھی ہم سے ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ یعنی کہ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ رشتہ داروں کی مدد کرنا دراصل اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ سب سے مشکل کام رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھنا، ان کی مدد کرنا ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے قریبی ہوتے ہیں نا، تو جیلسی جیسے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بنانا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت اسلام میں بتائی گئی ہے، اور اس کی وعید کیا بتائی گئی ہے کہ وہ انسان جنت میں ہی نہیں جا سکتا، اور جو انسان جنت میں ہی نہیں جا سکے گا تو اس نے پھر کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں پایا، جو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے کیا؟ پتہ نہیں، میری تو آواز صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ یعنی جو انسان قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، میرا ایک رشتہ دار ہے میرے رشتہ دار ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، احسان کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں، میں بردباری کرتا ہوں اور وہ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں جب تک تم قائم رہو گے۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ رشتہ دار اچھا سلوک نہیں بھی کر رہے، اگر ہمارے ساتھ
ہم اچھا کر رہے ہیں وہ آگے سے اچھا نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگے سے نہیں بنا رہے، تو تب کیا اس صورت میں کیا ہوگا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ توڑ دی، ان کی مدد نہ کی، ان کے اوپر صدقہ خیرات نہ کیا، کچھ بھی نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی حال میں چھوڑ دے گا، اور آخر میں ہمارے لیے کیا نقصان ہوگا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی جنت سے جائیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ خرچ کریں، صدقہ کریں، اور کس پر صدقہ سب سے پہلے کریں؟ اپنی ذات پر، پھر اپنے رشتہ داروں پر۔ اور ہم یہ 3-4 دنوں سے صدقہ کی پڑھ رہے ہیں حدیث، تو آپ مجھے میسج کر کے بتائیے کہ کس کس نے صدقہ کیا ہے، کوئی روٹین سے صدقہ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ نبیرہ۔ اور کسی نے نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی کوشش کیجئے روز صدقہ کرنے کی، تاکہ ہم لوگ بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکیں کہ اللہ تعالی ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے برکت کی ہمیشہ دعا مانگا کریں، مال کی کثرت کی نہیں، برکت کی، کیونکہ برکت ہوگی جب ہمارے مال میں برکت ہوگی تو ہم خود بخود ہی وہ قرضوں سے نکل آئیں گے، ہمارا جو مال ہے وہ خود بخود جو ہے، جہاں جہاں ہم نے ضرورت ہماری ہے، جہاں ہم نے لگانا ہے، وہ خود پورا ہوتا رہے گا اللہ کی طرف سے۔ برکت اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمی سے بچائے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے، آمین آمین۔ اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے پڑھے تھے اصول مخارج۔ اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5: جوف، حلق، لسان، شفتان، خیشوم۔ جوف کیا ہے؟ منہ اور حلق کا خالی حصہ۔ اور حلق کیا ہے؟ ہمارا جو گلا ہے۔ لسان زبان، شفتان ہونٹ، اور خیشوم ناک۔ سب سے پہلے ہم جوف کو دیکھتے ہیں۔ جوف کیا ہے؟ حلق اور منہ کا خالی حصہ، یعنی جب ہماری زبان اٹھتی ہے، اوپر لگتی ہے، ہمارے دانت آپس میں ٹکراتے ہیں، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے، لیکن یہ جو خالی حصہ ہے، جب ہم یہاں سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں تو کوئی چیز کسی کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے۔ یہاں سے کون کون سے الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ الف، واو، یا مدہ۔ جو مدہ ہے نا، الف واو یا، وہ ادھر سے ادا ہوتے ہیں، جیسے آ، با۔ با ہم نے پڑھا، لیکن جو با کے بعد ہم نے آ پڑھا، کیا اس کے اندر زبان کسی کو ٹچ ہوئی ہے؟ کیا کوئی چیز ہلی ہے اندر؟ نہیں۔ بی، بی کے لیے ہم نے ہونٹوں کو ملایا، لیکن جو ای کیا ہم نے، اس کے اندر کوئی چیز کسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوئی۔ بو، بو کے لیے ہم نے با کو ہم نے ملایا، لیکن جو او کی آواز آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ خالی حصے سے، کوئی چیز کسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوئی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ الف واو یا مدہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جوف سے۔ دوسرا ہے حلق۔ حلق کے 3 حصے ہیں، یعنی یہ جو ہمارا گلا ہے اس کے اندر 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ادنا حلق، سب سے جو نچلا حصہ ہے، سب سے اوپر والا جو حصہ ہے، اسے کہتے ہیں ادنا۔ ادنا سے مراد ہے قریب، کس کے قریب؟ منہ کے قریب۔ ادنا الحلق یعنی جو منہ کے قریب کا حصہ ہے اسے کہتے ہیں ادنا الحلق۔ ادنا سے کیا مراد ہے؟ قریب، ادنا چیز، قریب چیز۔ یہاں سے ادا ہوتے ہیں غین،
خا، سب سے اوپر والا جو گلے کا حصہ ہے اسے کیا ادا ہوتے ہیں؟ غین، خا۔ اس کے بعد ہے وسط الحلق، وسط سے مراد ہے درمیان، حلق کا درمیان، گلے کا درمیان، یہاں سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ عین، ح، عین، ح۔ اقصی الحلق، اقصی سے مراد ہے دور، دور کی چیز، کہاں سے دور ہے یہ؟ گلے سے دور، سوری منہ سے دور۔ آ، یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ حمزہ، ہاں۔ نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم، اقصی الحلق یعنی سب سے دور کا حصہ، یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ حمزہ، ہاں۔ وسط الحلق درمیانی حصہ، یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ عین، ح۔ ادنی الحلق سب سے قریبی حصہ، منہ کے سب سے قریب، یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غین، 6۔ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ آج ہم ان کی پریکٹس کریں گے۔ نادیہ، نادیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی ابھی پریکٹس کرتے ہیں، میں پڑھوں گی، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اوکے۔ حمزہ سے ا، ای، ای، او۔ او۔ حمزہ کے لیے ہمارا جو گلا ہے بالکل بند ہو جاتا ہے، جھٹکے سے آواز آتی ہے، اس کے بعد ہا، ا، ای، ای، او، او، عین، عین، آ، 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 ایر، ای، اور، او، اح، 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 اوح، اوہ، غین، او، سوری، ہاں غین، او، آو، ایو، ایو، او، او، اخ، اخ، ایوخ، ایوخ، اح، اوخ۔ اوہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ میرا اسلم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ا، ا، ای، ای، او، او، ا، آ، ای، اے، او، اوہ، آ، آ، ایر، اے، اور، او، اح، آہ، ایح، اح، اوح، اوہ، او، اغ، ایو، اغ، او، اوہ،
أخ أخ إخ إخ أخ. أخ. ٹھیک ہے، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں استقامت دے، دین پر بھی اور اس کورس پر بھی. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے، کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.